ناظرین، جسٹس منصور علی شاہ نئے چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو فیصلے ہوئے وہ سب فیصلے اب کیا ریورس ہونے جا رہے ہیں۔ ساری کی ساری جو گیم ہے وہ اب پلٹ چکی ہے اور ججز نے اس چیز کو لے کر ایک بڑا اعلان کیا ہے، اور ویسے بھی 26ویں آئینی ترمیم کو لے کر سول سوسائٹی ہو، ججز ہوں، حاضر سروس ججز ہوں، ریٹائرڈ ججز ہوں یا پھر وکلا ہوں اور یا سابق وزرائے اعظم ہوں پاکستان کے، سیاسی جماعتیں ہوں یا پھر مذہبی سیاسی جماعتیں، سب ایک پیج کے اوپر ہیں اور 26ویں آئینی ترمیم کو یہ سب لوگ پسند نہیں کرتے، اور دن بدن جسٹس منصور علی شاہ کی بڑھتی ہوئی جو پاپولیرٹی ہے وہ اس چیز میں مزید ایسے انکشافات اور ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی کچھ ایسے فیصلے بھی سامنے آ رہے ہیں جس کے بعد اصل چیز جو ہے وہ پیچھے جا رہی ہے، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ فرنٹ فٹ کے اوپر آ رہے ہیں اس چیز کو لے کر۔ ایک جو خبر آئی ہے اور ایک جو آرٹیکل محمد مشتاق احمد صاحب نے لکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، جس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کچھ بڑی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں۔ دوستو، ویسے تو پہلے ایک ہفتہ پہلے میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئینی بحران کے دہانے کے اوپر ہے، اور آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئینی بحران کے درمیان گر چکی ہے۔ اگرچہ اس وقت میڈیا اور تجزیہ کاروں کی توجہ آئینی بینچ کی تشکیل اور اس بینچ اور سپریم کورٹ کے دیگر بینچوں کے درمیان اختیار سماعت کے مسئلے پر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ موجودہ بحران کی جڑوں میں ایک اور اہم مسئلہ موجود ہے، اور وہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی تعیناتی کا مسئلہ۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے بعد سب سے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ کے چیف جسٹس آف پاکستان بننے کی صورت میں بحران یا تو پیدا نہ ہوتا یا اس کی نوعیت تبدیل ہو سکتی تھی، لیکن اب چونکہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان نہیں بنے، اور 26ویں آئینی ترمیم اور اس میں اختیار سماعت کو لے کر اب جو بڑا مسئلہ ہے وہ اس سے بھی بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ 1973 میں جب آئین نافذ کیا گیا تو اس کی دفعہ 177 میں یہ قرار دیا گیا تھا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی تعیناتی صدر کرے گا۔ چونکہ اس آئین میں صدر کی حیثیت محض علامتی تھی تو دفعہ 48 کی تصریح کے بعد وہ وزیر اعظم کے مشورے کا پابند تھا، اس لیے عملاً یہ اختیار وزیر اعظم کے پاس رہا۔ مارشلہ اور 8ویں ترمیم کے بعد اگرچہ طاقت کا توازن کسی حد تک صدر کے حق میں ہوا، لیکن اس معاملے میں اہمیت وزیر اعظم کو ہی حاصل رہی۔ آئین کی دفعہ 180 میں تصریح کی گئی کہ کسی وقت چیف جسٹس کا منصب خالی ہو تو صدر باقی ججز میں سب سے سینئر جج کو قائم مقام چیف جسٹس کے طور پر تعینات کرے گا، تاہم مستقل چیف جسٹس کے لیے ایسی تصریح آئین کے متن میں موجود نہیں تھی۔ 96 میں الجہاد ٹرسٹ کیس کے فیصلے میں سپریم کورٹ نے طے کیا کہ سب سے سینئر جج کی تعیناتی کا یہ اصول مستقل چیف جسٹس کے لیے ہے، جس پر یہ فیصلہ دیا گیا کہ اس وقت سجاد علی شاہ ملک کے چیف جسٹس تھے اور اس بینچ کا حصہ بھی تھے۔ تعیناتی کے وقت سب سے سینئر جج نہیں تھے، تاہم اس اصول کا اطلاق نہیں کیا گیا، بلکہ تقریباً 2 سال بعد جب ان کے تعلقات حکومت کے ساتھ خراب ہو گئے تو اس معاملے کو اٹھایا گیا اور پھر سپریم کورٹ کے جج تقسیم ہو گئے، اور کوئٹہ میں سپریم کورٹ کی رجسٹری میں موجود بینچ نے چیف جسٹس کے خلاف فیصلہ دے کر ان کو کام کرنے سے روک دیا۔ چیف جسٹس نے مزاحمت کی اور معاملہ تصادم کی طرف گیا، اور ایک موقع پر عدلیہ کی آزادی کے تحفظ کے نام پر چیف جسٹس اور ان کے ساتھیوں نے آئین کی 13ویں اور 14ویں ترمیم کو بھی معطل کر دیا، اور انہوں نے آئین کی دفعہ 190 کا حوالہ دے کر فوج اور دیگر اداروں سے مدد بھی طلب کی، لیکن اس وقت کے آرمی چیف نے معاملہ وزارت دفاع کی طرف بھیج دیا، اور بحران کا خاتمہ تب ہوا جب چیف جسٹس کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، اور پھر ملک اسد کیس میں سپریم کورٹ کو یہ طے کرنا پڑا کہ جس چیف جسٹس کی تعیناتی غلط ہوئی تھی اس کے کون سے فیصلے ایسے ہیں جنہیں اب کھولا نہیں جا سکتا، کیونکہ انہیں اب گزرا ہوا یا ختم ہوا معاملہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن جو ہے وہ سمجھا جائے۔ اور پچھلے ایک مقدمے میں 26ویں آئینی ترمیم کے تحت آئین میں شامل کی گئی دفعہ 151 کا معاملہ آیا تو جسٹس سید منصور علی شاہ نے اپنے حکم نامے میں آئین کی دفعہ 190 کا بھی حوالہ دیا اور ملک اسد کیس کا بھی، اور اس لیے اس معاملے کو اسی تناظر میں دیکھنا بہت جو ہے لازم ہو چکا ہے، اور اب اس چیز کو لے کر آئینی بینچ میں موجود جو ججز ہیں اور بعض لوگ بھی ہمارے ایسے دوست ہیں جو اس کو ایک چھوٹا سا معاملہ سمجھ کر اگنور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اور وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس آف پاکستان ہونا چاہیے وہ کمنٹ باکس میں لازمی اپنی رائے لکھیں۔